اگلی آیت ہماری آ جاتی ہے سود سے ریلیونٹ. آیت نمبر 275. الذین وہ جو یأکلون کھاتے ہیں الربا سود. یہاں پہ غلطی سے لکھا گیا ہے لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے الا مگر کما جیسا کہ یقوم کھڑا ہوتا ہے الذی وہ جو یتخبطہ خبتی بنا دیا ہو اسے الشیطان شیطان نے. ٹھیک ہے. من المسی چھو کر. ذالک یہ بانہم بے وجہ اس کے کہ وہ قالو وہ کہتے ہیں انما بے شک البیع جو ہے تجارت جو ہے البیع کو تجارت مثلو مانند ہے الربا سود کے. وَأَحَلَّ اور حلال کیا اللہ نے البیع تجارت کو وحرم اور اس نے حرام کیا الربا سود کو. فمن تو جو کوئی جاءہ آ جائے اس کے پاس موعظۃ کوئی نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے فانتہا پھر وہ باز آ جائے فلاح تو اس کے لیے ہے ماں جو سلفا پہلے ہو چکا وہ امرہ اور معاملہ اس کا اللہ طرف اللہ کی ہے. ومن اور جو کوئی عادہ لوٹ آئے فاولئک تو یہی لوگ ہیں اصحاب ساتھی الناری آگ کے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ نہیں اٹھیں گے مگر جس طرح کے وہ شخص اٹھتا ہے جس کے حواس جو ہے نا جن نے لپٹ کر کھو دیا مطلب وہ خبتی سا بن گیا. یہ حالت ان کی اس لیے ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو سود ہے نا سوداگری بھی تو ایسی ہی ہے نا جیسے سود لینا مطلب تجارت جو ہے وہ بھی ایسی ہے نا جیسے سود لینا جیسے با یا عین سے بیع ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ نے سوداگری کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. پھر جسے اپنے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا رہا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو پھر سود لے وہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب جی آپ کے سامنے یہ جو ہے نا ربا را با اور واؤ سے ہے. ٹھیک ہے. سود ہے اور اس کے ایک طرح سے معنی بڑھنا اور بلند ہونا کے ہیں اور اس کے بعد جو ہے خبتی بننے سے جو ہے یتخبطہ اس میں خبتی بنا دیا ہو اسے خواب اور بوا سے ہے تو جو دیوانہ سا ہو جاتا ہے ایسے. ٹھیک ہے. اور پھر سین لام فا سلف سے ہے جی یہ. ٹھیک ہے. گزر جانے سے یا ہو چکنے سے مترادف ہے اس کے معنی. اب اس آیت کو دیکھیے جو ہے آیت نمبر 275 جو سود سے ریلیونٹ ہے. تو قرآن کریم میں سود کی حرمت میں 10 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے ٹوٹل جن میں سے 7 سورۃ البقرہ میں ہیں اور 1 سورہ آل عمران میں اور 2 سورہ نساء میں آئی. اس آیت کے پہلے جملے میں جو آپ کو پہلا جملہ مل رہا ہے سامنے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سود خوروں کے جو برے انجام اور حشر میں ان کی رسوائی اور گمراہی کا بیان. ٹھیک. تو یہ پہلا جملہ آپ کا یہاں سے لے کر یہاں تک جا کے کمپلیٹ ہو رہا ہے من المس تک. ٹھیک. تو جو شخص سود کھاتا ہے وہ قیامت کے روز اس پاگل اور مجنو کی طرح قبر سے اٹھے گا جس کو کسی شیطان جن نے خبتی بنا دیا. اور جب پھر اس کے بعد آگے دوسرا جملہ شروع ہوتا ہے ذالکا سے اور یہ آگے جاتا ہے الربا. ٹھیک ہے. اس میں کیا مینشن کیا گیا کہ سود خوروں کی سزا اس میں بیان فرمائی گئی. ٹھیک ہے. سود خوروں کی سزا بیان فرمائی گئی ہے کہ ان لوگوں نے 2 جرم کیے ہیں. ایک تو سود کے ذریعے حرام مال کمایا ہے کھایا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو کیا بتایا ہے کہ سود کے ذریعے حرام مال کھایا ہے. دوسرا اس کو حلال سمجھا ہے. اور جو لوگ سود کو حرام کہتے ہیں ان کے جواب میں سود کو خرید و فروخت کی مانند جو ہے پھر انہوں نے قرار دیا کہ جی یہ جو سود ہے نا یہ خرید و فروخت کی مانند ہے. پھر کہا کیا گیا ہے کہ جس طرح تجارت جو ہے نا اس کے ذریعے نفع حاصل کیا جاتا ہے با یا عین بیع کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سود کے ذریعے بھی نفع حاصل کیا جاتا ہے. اگر سود حرام ہے تو خرید و فروخت بھی حرام ہونی چاہیے. یہ میں خرید و فروخت بار بار اس لیے بول رہی ہوں البیع کو تجارت کو کیونکہ وہ پھر بار بار یہ کہنے سے آپ کو یہ نہ محسوس ہو کہ میں ایکسپلین کیا کرنا چاہ رہی ہوں.
تو یہاں پر یہ بیسیکلی انہوں نے کیا کہا ہے کہ پہلے میں یہ ہے کہ ان کی سزا آپ کو بتائی گئی ہے نا، دیوانہ وار ہو جانے کی، جیسے شیطان نے ان کو چھو لیا ہے ایسے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، ایک تو انہوں نے اس کو حلال کنسیڈر کر لیا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس میں اور یہ جو ہے نا اسی کی مانت تو ہے کہ تجارت اور سود جو ہے برابر برابر ہیں. ٹھیک ہے. اب جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جو سود کو اور تجارت کو مثل قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مثل ایک جیسا قرار دیتے ہیں، ان کو جواب دیا ہے اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور فرق کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے. پھر دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے نفع نقصان سے پوری طرح باخبر ہے، اس لیے اسے جس چیز کو حرام کیا ہے اس میں کوئی ضرر، کوئی نقصان اور کوئی خباثت ہوگی تو تبھی حرام قرار دیا ہے. اب اس کے بعد آپ اس سے اگلا جو سنٹینس ہے اسی آیت کا، اس میں کیا مینشن ہے؟ جہاں تک ہم نے مثل کی بات کر لی نا، اس میں کیا مینشن ہے کہ سود حرام ہونے سے پہلے، یہ جو نا فامن تو جو کوئی جا آ جائے اس کے پاس موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف وامرہ، تو جو کوئی آ جائے اس کے پاس کوئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ باز آ جائے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جو پہلے ہو چکا، اور معاملہ اس کا کیا ہے؟ طرف اللہ کی. اور جو کوئی لوٹ آئے تو یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. اب یہ تیسرے پورشن، اس آیت کی تیسرے پورشن کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. پہلی دو چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لی. ایک جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے، پہلا جو اس آیت میں سے پوائنٹ نکلتا ہے سود خوروں کے برے انجام کا اور حشر میں ان کی رسوائی کا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا انہوں نے جو دو جرم کیے ہیں، ایک تو جو انہوں نے سود کو حلال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ برابر ہے. اب اگلا جو پورشن آیت کا لاسٹ پورشن رہ گیا ٹل دا اینڈ، اس میں یہ چیز مینشن کی گئی ہے، وہ بھی کنفیوژن سے بچانے کے لیے وہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ اب تو یہ جو ہے نا چیزیں برابر نہیں ہو سکتی نا. تو سود حرام ہونے سے پہلے، سود حرام ہونے سے پہلے اگر کسی شخص نے کچھ رقم جمع کر لی تھی اور سود حرام قرار دیے جانے کے بعد اس نے آئندہ کے لیے توبہ کر لی، تو وہ جو جمع شدہ رقم اسی کی ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی آیا نہیں تھا، اس کا حکم نہیں آیا تھا نا. تو اس نے کیا کیا ہے، جب اسے پتہ لگ گیا ہے سود حرام ہونے کا، ٹھیک ہے، اس نے آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی ہے. اب جو اس کے پاس پہلے سے موجود رقم ہے تو وہ کیا ہے، اسی کی ہوگی. اگر اس نے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، ورنہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بارے میں عام لوگوں کو جو بدگمانی تھی نا، کہ جو لوگ سود کی حرمت کا حکم پہنچنے کے بعد بھی سود خوری کی طرف یا سود کو تجارت کی طرح قرار دینے کی طرف جو ہے لوٹتے اور گناہ گار اور دوزخی بنتے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سود اور جو ہے نا وہ تجارت برابر ہے، حلال ہے. اور جو کہتے ہیں نا ایسا، ابھی آخر میں یہی پوائنٹ ہے، اسی چیز ہے کہ ایک تو وہ بندہ ہے. تو اب یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ وہ رقم اس کی ہوگی، اور ورنہ جو ہے اس کی پھر اس طرح کی جو ہے توبہ کا یا معافی کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کہ وہ دل سے مخلص ہو کے نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بدگمانی کی اب کوئی صورت پیچھے باقی نہیں رہ جاتی. اب سود کا جب حکم پہنچ بھی چکا ہے، اس کے بعد بھی انسان اگر سود خوری کرے یا سود کو اور تجارت کو سملر سمجھے تو وہ گناہ گار اور دوزخی ہیں. چونکہ ان کا یہ کہنا ہے یہ کفریہ کہ یہ دونوں برابر ہیں، ان میں دونوں کیٹیگریز میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ایسے لوگ جو اس کو برابر کنسیڈر کر رہے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے پھر جہنم میں رہیں گے. اب جو بات اس میں آئی ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر جیسے باولا نہیں کر دیا ہوتا، ایسا ہو. اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا، اسی طرح سود کو بھی جو ہے یہ بھی ہے پھر حلال ہی ہے، اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتے ہیں. تو اب یہاں بات یہ ہے کہ سود بیسیکلی ربا ہے. اب آپ دیکھ لیں اس آیت میں آپ کے سامنے ربا ہے، سود ربا ہے، اور قرآن میں اس کا نام جو ہے وہ ربا ہی رکھا گیا ہے، اور ہے یہ گناہ کبیرہ. ٹھیک ہے. تو سود کا لینا دینا یہ سب گناہ کبیرہ میں ہے. تو یہ ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ لگتی ہے اس آیت میں، اور وہ چیز یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف استحصال ہوتا ہے لوگوں کا.
یعنی غریبوں کا جو ہے ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، جس معاشرے میں گورنمنٹ میں یا اداروں میں سود رائج ہو جاتا ہے نا، وہاں پر پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے، ہیو ناٹ اور ناٹ ہیو وغیرہ والی بات ہو جاتی ہے کہ ڈفرنس بہت بڑھتا چلا جاتا ہے، امیر اور غریب کا ڈفرنس بہت زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے سود کی وجہ سے۔ کانسنٹریشن آف ویلتھ ہو جاتی ہے، ایک جو پیسہ ہے نا ایک جگہ ہی کانسنٹریٹ ہو کے رہ جاتا ہے سود کی وجہ سے۔ انفلیمیشن آتی ہے مارکیٹ میں، اکنامک انسٹیبلٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ معاشی عدم استحکام ہو جاتا ہے، اور دنیاوی بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور اللہ کے ہاں تو بہت ہی سخت قسم کی آیات ہیں اس کے بارے میں جو آپ نے ابھی دیکھ لی ہیں، احادیث میں بھی مینشن ہے، ایون ایک حدیث ابن ماجہ میں آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں، اس میں سے ادنا اور معمولی ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اتنی گندی اور اتنی زیادہ بری بات ہے اللہ کے نزدیک، تو لہٰذا جس شخص کو بھی اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو وہ ہو چکا معاملہ، اس کا معاملہ اب اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد بھی اسی حرکت کا جو ہے ارتکاب کرے تو پھر وہ جہنمی، وہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بعد میں صحابہ کرام کو پھر فکر لاحق ہوئی تھی کہ اگر ہم ماضی میں سود لیتے رہے ہوں تو اب اس کا کیا ہوگا۔ تو اس آیت میں نے آپ کے سامنے پھر ایکسپلین کر دیا کہ جو تم سے ماضی میں ہو گیا، اب تم اللہ سے استغفار کر دو اور سود لینا چھوڑ دو۔ تو یہی ہم سب کے لیے بھی حکم ہے، اگر انسان کو اب پتہ لگ گیا اور وہ آئندہ زندگی میں کوئی ایسا سود کا کاروبار جو وہ چھوڑ دیتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے پھر معافی بھی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی معاف فرمائے گا۔ اور اگر وہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، جب ایک بندہ سود چھوڑے گا، اپنے کام کو حلال اور جائز طریقے سے کنٹینیو کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کے مال میں، اس کی روزی میں برکت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔